باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اور اپنا محاسبہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے بندے یہ پڑھ لے اپنی کتاب، تو اپنا محاسب خود ہی کافی۔ تو انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، قرآن اس کے ساتھ گواہ ہے، پھر اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے۔ تو اب یہ طاقتوں میں، پاور میں، پیسے میں، چیزوں میں آدمی بہ کے اپنے اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور جنت کو چھوڑ کے دوزخ کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتا ہے، ظلم کر کے، بے انصافی کر کے، اللہ کے حکموں سے باہر جا کے۔ تو یہ کتنی قومیں اللہ کہتا ہے میں نے ہلاک کر دی۔ تو اب آیت سنتے ہیں، سورہ اعراف کی 26 نمبر کی آیت، وہ یہی بتا رہی ہے۔ تو غور سے سنیں، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، لوگوں کے پیسے جو دینے لینے ہیں وہ کلیئر کرنا ہے، کسی سے غلطی ہوئی معافی مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع لانا ہے، اللہ کے حکموں کو اپنے تابع نہیں لانا۔ آیت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا، اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ And we had certainly established them in such as we have not established you, and we made for them hearing and vision and hearts. But their hearing and vision and hearts availed them not from anything of the punishment when they were continually rejecting the signs of Allah, and they were enveloped by what they used to ridicule. And we have already destroyed what surrounds you of those cities, and we have diversified the signs or verses that perhaps they might return from disbelief. اب یہ کان، آنکھیں، دل یہ اللہ نے دیے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں یہ کہ اندھے بہرے ہوتے ہیں؟ یہ آنکھیں، کان، دل جب صحیح کام کریں گے، جب آپ اللہ کی بات سنیں گے، نہیں تو یہ آپ کو غلط سگنل دے کے آپ سے غلطی کروا دیں گے۔ اور یہ شیطان کو آپ بیچ میں نہ بھولیں کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کی لڑائی شیطان سے ہے، آپس میں نہیں ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں: مسلم، منافق، کافر، مشرک۔ اب یہ یہودی عیسائی اس میں کافروں میں ہی آ گئے۔ تو اب جو مشرک ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو غیر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں 100% مانتا، تو یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ عیسائی مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر جنریشن کے ساتھ میں، اور 2 ارب مسلمانوں کی، پوری دنیا کی 2 ارب مسلمانوں کی 2 ارب شریعتوں کے ساتھ میں۔ تو یہ باقی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائی، یہودی اور یہ کرسچن، یہ ان کی بھی، یعنی کہ قرآن میں اللہ نے ان کو بھی ایڈ کیا ہے، تو ہم ان کو
وہ یہودی عیسائی کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی تورات انجیل میں ان کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مسلمانوں سے الگ نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے لیے شریعت کی کتاب جو اتاری وہ اس پہ ان کو چلنا ہے، ہم کو ہماری شریعت کی کتاب پہ چلنا ہے۔ اور یہ فائنل قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ دین اسلام کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے نئے نئے لوگ مسلمان، نئے کرسچن لوگ اور عیسائی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ اسی طرح سے ان کو سب کو اللہ کے دین میں اس قرآن پہ آنا پڑے گا، سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو۔ تو وہ آہستہ آہستہ ابھی تو ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کی اسلامک ایجوکیشن کو قبول کرے، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے اول اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی ہدایت کی کتاب کو قبول کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، مانتا ہوں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ سب کو اس کو سن کے اسلام کو لانا پڑے گا، اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو اب یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم تو انہی کو ہماری بات سنا سکتے ہو جو تم ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی کچھ پڑھنا لکھنا آنا چاہیے۔ اب آپ کو خود پتہ نہیں ہے اور آپ دوسرے کی سنتے نہیں ہیں اللہ کی، تو پھر ایمان اسی لیے اللہ پہ لانا ہے۔ تو آیت سنتے ہیں وہ کیا بتا رہی ہے، سورہ نمل کی 80 سے 81، غور سے سنیں اور اس پہ ذرا غور فکر کریں، پھر دیکھیں یہ کاروبار جو پاکستان کے اسٹیل مل بک گئی ہے، پی آئی اے بھی بک رہی ہے، یہ جب تک پوری یعنی کہ قرآن کو سامنے رکھ کے پہلے علم لے لیں گے تو پھر عمل کی توفیق اللہ دے گا۔ پوری آیت یوں ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ میں، قریب بیٹھنے والوں کے ساتھ میں، یتیموں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ میں بھلائی کرو، احسان کا معاملہ کرو، نیک عمل کرو۔ تو آپ خالی سوچتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی یا اپنے بیوی بچے، تو یہ ادھوری آیت کے اوپر جب عمل کریں گے تو آپ کا کاروبار پورا رن نہیں کر سکتا۔ پورا رن کرنا ہے، اللہ کے پاس پوری جنت ہے، پوری دوزخ ہے، اللہ کے پاس تیسری بات نہیں ہے، آدھا کچھ نہیں ہے۔ تو آیت سنتے ہیں وہ کیا بتا رہی ہے، یہ غور فکر کرنے والی بات ہے۔ لوگ کاروبار نوکریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، پہلے سمجھ لیں اس کو، پہلے مان لیں اللہ کے حکموں کو، پھر عمل کی توفیق اللہ دے دے گا۔ آپ نہیں مانیں گے تو آپ ادھورے بھٹکتے رہیں گے پوری زندگی۔ تو یہ ہے 50-60 سال کی زندگی بغیر اللہ کی بات کو سمجھے ہوئے گزار دی، تو اعمال کیسے کیے ہوں گے؟ اپنے آپ کو بیلنس کریں، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے، پورا قرآن کو سامنے رکھ کے، دنیا آخرت سامنے رکھ کے۔ آیت سنتے ہیں، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ Indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they have turned their backs retreating. And you cannot guide the blind away from their error. You will only make hear those who believe in our verses, so they are Muslims submitting to Allah. And when the word befalls them, we will bring forth for them a creature from the earth speaking to them, saying that the people were, of our verses, not certain in faith. تو اب یہ پورا قرآن، پورا بزنس، پوری لائف کے حساب سے اللہ فیصلہ کریں گے آخرت کے اندر۔ تو اب یہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی پیسہ ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی پیسہ، گھر، یہ
دولت نہیں ہے، ساری زندگی کی جمع پوچھی وہ اعمال ہیں جو آپ نے کیے ہیں، اور وہ آپ اس کو بھلائیوں سے، گناہوں کو بھلائیوں سے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نیک عمل کریں گے تو وہ جو برائیاں ہوں گی اللہ اس کو نیکیوں میں بدلی کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ تو اللہ پہ ایمان لانا ہے، شرک سے پاک، اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اس کو ماننا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائف چھوٹی سی ہے، ایک منٹ میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہوں گے، کتنے لوگ مرتے ہوں گے۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اللہ کی بات سمجھے بغیر، اللہ کو پہچانے بغیر، جنت دوزخ کو سمجھے بغیر اگر چلا گیا تو بس پھر اس کو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔